السلام علیکم جی. ثانیہ کارساز کی جو کہتے ہیں برسی کہہ لیں اس کو، اس میں درجنوں جیالے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے ایک بم دھماکے کے اندر. بینظیر بھٹو صاحبہ پہ وہ اٹیمپٹ تھی جو کامیاب نہ ہو سکے ان کی جان لینے کی، اور وہ ظالم جو تھے یا وہ جو مافیا جو تھا یا وہ جو قوتیں جو تھیں وہ پھر پنڈی میں کامیاب ٹھہری. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جیالوں نے جان پہ کھیل کے اپنی قائد کو بچا لیا تھا. لیکن اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق بھی تھا وہ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے. خیر یہ ایک تھا اس کی جو ہے وہ، چونکہ پیپلز پارٹی ان شہداء کے خون کی وارث ہے تو وہ ہر سال اس کی یاد ضرور مناتی ہے، ان کو یاد رکھتی ہے. اور باقی کارکنان کے لیے یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اپنے خون دینے والے لوگوں کو یاد رکھتی ہے. ویسے پیپلز پارٹی کے صفوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا دیا ہے، اور سب کو یاد رکھا جانا تو شاید پارٹی کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن ایک اجتماعی سمبلائزیشن ہے. وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر انہوں نے اپنا فیوچر پولیٹیکل میپ دینے کی کوشش کی. دو باتیں اس میں ہوئیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ نارملی ایک، اگر آپ ویسے ان سے ملیں تو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی لگتے ہیں، اور پلیزنٹ پرسنالٹی جب غصے میں آئے تو پھر اس کا غصہ بھی بڑا آبویس ہوتا ہے اور بڑا واضح ہوتا ہے اور فوری طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے. بلاول صاحب مجھے غصے میں لگ رہے تھے، اور غصے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو غصے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب تمام تر وعدے وعید یقین دہانیوں کے باوجود بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ایک بے بنیاد کیس جو ہے جس کی کوئی فاؤنڈنیس نہیں ہے، ماں سوائے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین کی گئی ہے کہ لانچوں میں پیسے لے جائے گئے، گننے میں مشینیں گرم ہو گئیں، بعد میں چلان جو ہے وہ 8 کروڑ کا 16 کروڑ کا پیش کرتے ہیں. آپ 460 ارب روپیہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف الزام لگایا ہے کرپشن کا، اور چلان عدالت میں پیش کیا کتنے کا بھلا؟ 16 کروڑ روپے کا، بیل ہو گئی پہلے دن ہی. ٹھیک، تو اسی طرح یہ مطلب کہ اب بلاول زرداری صاحب کے اوپر چارج فریم ہو گیا، باقاعدہ جسے کہتے ہیں باقاعدہ الزام لگا دیا گیا ہے. اب دلائل ہوں گے، گواہ پیش ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گواہیاں پیش ہونے میں یا گواہیاں دلوانے کے اندر، اور جتنی لمبی لسٹ ہے استغاثہ کی طرف سے گواہوں کی، تو کئی بیت جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب مستقبل قریب میں باہر آنے کے نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ایک تلخی کی وجہ ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر جس طرح وہ ہماری جو بیٹی ہے، وہ جو ہمارے محلے میں بیاہ کے آئی ہیں بختاور جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی دکھائی، اور جس طرح اس کے اوپر جو ہیں حکومتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یوٹیوبر نے جو زبان درازی کی، اس کا غصہ بھی ہو سکتا. لیکن بلاول صاحب جو ہیں ان کی تو والدہ کے بارے میں اس سے بڑی باتیں کی گئی ہیں، وہ اس پہ مطلب کہ اپنا آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں. تو مطلب یہ تو اسی والدہ کے بچے ہیں نا جن کے کردار کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے. تو نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی. میں وجوہات تلاش کر رہا ہوں ان کے غصے کی وجوہات کیا تھی یا کیا ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ویری آنیسٹلی کہ جناب پچھلے دنوں ایک تاثر میڈیا کے اندر دیا، اور پی ایم ایل این نے باقاعدہ اس کے اوپر ہلکا سا تڑکا بھی لگایا. وہ یہ کہ جناب پیپلز پارٹی کی تو لائن سیدھی ہو گئی ہے پنڈی والوں کے ساتھ، اور اب بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور وہ سندھ کے اوپر راضی برضا ہے، اور اس نے پنجاب کے اندر اپنے آپ کو لانچ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکی. بلاول صاحب جو تھے وہ ساؤتھ پنجاب کا دورہ کر کے واپس چلے گئے، کوئی بڑا کام نہیں ڈال سکے، کوئی بڑی پرسنالٹی ماں سوائے وہ کھوسا صاحب ایک ہوتے ہیں، ایک تو لطیف کھوسا ہے نا پیپلز پارٹی والے، ایک اور کھوسا صاحب ہیں، ان کی پارٹی میں شمولیت کے علاوہ دوست محمد کھوسا کے والد صاحب، ہاں، ان کے علاوہ اور کسی کو وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل نہیں کر سکے، ان کو بہت بڑا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے. بہرحال پیپلز پارٹی وہاں پہ ان لوگوں کے لیے تو موجود ہے جو 64 کا گروپ ہے، اس میں سے 57 جو ہیں وہ جو ہے وہ کسی فون کے اوپر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، تو اب اس فون کرنے والے افسر کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں.
تو وہاں سے بھاگ کے جب وہ واپس آئیں گے، اور ان میں سے ایک دو جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں واپس بھی آ گئے ہیں، اور یہ جو ہیں حمزہ شہباز صاحب پچھلے دنوں جب گئے تو ایک ایسے شخص کو شامل کیا کہ جس نے 2018 کے الیکشن میں اس وقت ٹکٹ واپس کیا جب ٹکٹ کسی اور کو بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، اور وہ سیٹیں ضائع ہوئی، تو کوئی 18 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت ٹکٹ واپس، اور جو محکمہ زراعت والے، ہاں جن کو محکمہ زراعت پڑ گیا تھا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ محکمہ زراعت والے جو ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ انتہائی بے شرم لوگوں کا ٹولہ ہوگی اگر ان کو واپس لے گی، اور انتہائی کم عقل لوگوں کا ٹولہ ہوگی جو ان کو واپس لے گی، لیکن ان میں سے ایک کی آمد سے پتہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادہ صاحب ہر لمٹ تک اتر سکتے ہیں، اینڈ دے کالڈ اٹس اے پالیٹکس۔ ٹھیک ہے، یہ سیاست جو ہے اس میں کوئی اصول بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، کہ نہیں ہوتا؟ لیکن شہباز شریف کی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اینی ہاؤ، بلاول صاحب جو تھے ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ان کی لائن سیدھی ہو گئی ہے، اور وہ سندھ کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں، نفس مطمئنہ ہیں کہ سندھ کی حکومت ہمیں دے دی جائے، ہم باقیوں کو کچھ نہیں کہیں گے باقی اس سین کے اوپر۔ پیپلز پارٹی جو تھی اس کا نیمے دروں نیمے بروں انکار کرتی تھی، لیکن کھل کے انکار نہیں کرتی تھی، اور کیوں کرے؟ اگر اس تاثر سے ان کے اوپر کوئی مصیبتیں کم ہوتی ہیں کہ ان کی لائن سیدھی ہو گئی ہے، تو وہ کیوں نہ اس کے اوپر چپ رہیں؟ دس از کالڈ پالیٹکس، اور وہ چپ رہے۔ لیکن اب یہ جو تبصرے آ رہے ہیں یا خبریں آ رہی ہیں کہ مریم کی لائن سیدھی ہو گئی ہے، یا ان کے ابا جی کی لائن سیدھی ہوئی ہے، پنڈی کے ساتھ ڈائریکٹ فون کے اوپر رابطہ ہو گیا، تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے غصے میں آنے کی۔ غصے میں آئے اور انہوں نے میڈیا کو ایز اے ہول لتاڑا۔ بھٹو صاحب کے دور کے اندر تو اپنے مخالف جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کو نکاح شادیوں کے دوران ٹرمینیشن کے لیٹر پہنچائے گئے ان کے اداروں سے نکلوا کے، اور جس طرح انہوں نے اپنے مخالف صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا، چلیں وہ ایک داستان تھی، اس کو سائڈ پہ کر دیجئے۔ لیکن جب سے بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی لیگیسی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پہچان یا قیادت میں آئے ہیں، تب سے ان کا میڈیا کے ساتھ رویہ انتہائی مثبت، برداشت والا، بلکہ برداشت کی وہ لمٹ تھی کہ کبھی کبھی تو میرے جیسے لوگوں کو بھی باقاعدہ غصہ آنا شروع ہو جاتا کہ یار اتنی بھی کیا برداشت ہوئی نا، پارٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے، حالانکہ میں خود پیپلز پارٹی کے ناقدین میں شامل ہوں، لیکن اس کو ان کا جواب دینا چاہیے، تو پیپلز پارٹی جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ اب اتنی نرم رویہ رکھنے والی ٹورڈز دا میڈیا، اور یاد رکھیے شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ مقیم ہیں، اور شہری رحمان صاحبہ بہرحال ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رسالہ نکالتی رہی ہیں، اس سے وابستہ رہی ہیں، تو لیکن ان کی موجودگی کے باوجود بھی بلاول کا اس طرح میڈیا کو ایز اے ہول کرنا، بتائیے بات یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس وقت میڈیا جو ہے وہ ایک کرنل لیول کا بندہ پاکستان کا ٹوٹل میڈیا کنٹرول کر رہا ہے، تو انہوں نے تو اس کو کہا ہے۔ تو بھائی جان بلاول صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنگل میں ایک خرگوش بھاگا جا رہا تھا، تو خرگوش سے لومڑی نے پوچھا کہ خرگوش میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جنگل میں ماشاء اللہ لگ گیا، اور ہر جو جانور ہے اس کا تیسرا کان کاٹ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لومڑی بولی کہ خرگوش میاں تمہارے سے 2 کان ہیں، تو تمہیں کیا فکر ہے؟ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 کان ہیں، وہ بیسیکلی کاٹتے پہلے ہیں گنتے بعد میں۔ تو جب یہ جرنلسٹوں کو رگڑا لگنے کی باری آنی ہے نا، تو ہم جیسے لوگ جو نوکریوں سے نکالے جا چکے ہوئے ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی پروگرام کر بھی رہے ہیں تو کوئی 1.5 سال سے تنخواہ نہیں دے رہا ادارہ، کہتا کرنا کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، نہ کرو، جاؤ تو ٹھیک ہے۔ ان کو رگڑا پہلے مل جانا بلاول صاحب، اور وہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت کے چماٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ تبصرے کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کی چماٹ گیری شروع کر دینی اور آپ کی چاپلوسی شروع کر دینی، اور چاپلوسی تو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے نا۔ تو اس لیے ایز اے ہول میڈیا کے اوپر جب آپ نے چڑھائی کی ہے، تو مجھے لگا کہ مطلب کہ بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ جنت میں بیٹھی ہوئی نا، خوش نہیں ہوئی آپ کی اس بات سے۔ آپ کو یہ زبان جو ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ آپ کی لیگیسی ہے، بینظیر صاحبہ نے بہت کرٹیسزم برداشت کیا، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنی پالیسیوں کے حوالے سے کم تھا، ان کی ذات کے اوپر ان کی کردار کشی ہوئی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر رسپانس نہیں کیا۔
اتنا تو آپ کے اوپر کرٹیسزم ابھی تک نہیں ہوا کہ آپ اتنے زیادہ وہ ہو جائیں. میری سجیشن ہے تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کر لیجئے. مناسب جو ہے وہ نہیں لگا مجھے ذاتی طور پہ, اور میں یہ ویلاگ اپنی ذات کے تاثرات کی بحال اظہار کے لیے بھی کر رہا ہوں. آپ بہت بڑی اعلیٰ اور درخشندہ روایات کے امین ہیں, ان روایات کے اوپر ایک دفعہ نظر ڈال دیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.